السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق کا جو باقی تھا ہمارا، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے مرکب اضافی اور مذکر مؤنث پڑھا تھا۔ اس سبق میں ہم لوگ معرفہ نکرہ اور واحد تثنیہ جمع، ایک منٹ ہاں، تو آج ہم لوگ معرفہ نکرہ اور واحد تثنیہ جمع کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ نحو قاسمی ہی کتاب سے ہم پڑھیں گے، لیکن چونکہ اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی بدلی ہوئی ہے، کچھ مشکل چیزیں شروع میں ڈال دی گئی ہیں، تو اگر میں ڈائریکٹلی کتاب سے پڑھاؤں گا تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ محنت کرنا پڑے گا، اور جو لوگ شروع سے پڑھ رہے ہیں، یعنی پہلی کتاب نحو قاسمی کی، نحو یا صرف کی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ دقت ہو جائے گا اس باتوں کو سمجھنا۔ تو میں پہلے ٹکڑوں میں کچھ بنیادی باتیں جو نحو اور صرف کی کتابوں کو سمجھنے سے پہلے سمجھنی چاہیے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، اور یہ چیزیں جب آپ اچھی سے سمجھ جائیں گے باریکی سے، تو پھر اس کتاب کو خود بھی اگر آپ پڑھیں گے، چونکہ اردو میں ہی ہے، خود بھی مطالعہ بھی کریں گے، تو آسانی سے ان ساری باتوں کو کسی نہ کسی حد تک آپ سمجھ ہی جائیں گے۔ تو اب تک ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ کلمہ کیا ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اسم فعل حرف کی تعریفات پڑھی، اسم فعل اور حرف کی ہم نے علامات پڑھی ہیں، اسم فعل اور حرف کی ہم نے قسمیں پڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے جملہ کے بارے میں پڑھا، جملہ تام جملہ ناقص کے بارے میں ہم نے پڑھا، جملہ ناقص کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں یہ ہم نے پڑھا، اسی کی جملہ ناقص کی ایک قسم جو مرکب اضافی تھی، مضاف مضاف الیہ، یہ ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو مرکب ناقص کی دوسری قسم تھی مرکب توصیفی، یعنی موصوف صفت، تو اس کو میں نے ابھی نہیں پڑھایا، کیونکہ اس کو پڑھنے کے لیے مذکر مؤنث، واحد تثنیہ جمع، معرفہ نکرہ اور اعراب، ان چار الگ الگ اسباق کا ایک ساتھ پڑھنا اور علم میں ہونا ضروری ہے۔ تو مذکر مؤنث ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، واحد تثنیہ جمع اور معرفہ نکرہ جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو ابھی پڑھانے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، نحو کے سارے اسباق پچھلے دوسرے جو پڑھائے گئے اسباق ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب بھی آپ کو کوئی نیا سبق دیا جائے تو پہلے ایک بار پرانے سبق کو ضرور دہرا لیجئے، تاکہ آپ کو کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ دوبارہ سے ریویژن ہو جائے، اور کیونکہ اس سبق میں، اس ہر نئے سبق میں پرانے سبق کی بہت ساری باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو بار بار پرانے اسباق کو دہراتے رہیں، اس کو پڑھتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ بس نیا گیا تو نیا پڑھنا اور پرانی چیزوں کو ہم بھول جائیں۔ چلیے، ہم پڑھنے والے ہیں اسم کی قسم۔ پہلے تعداد کے اعتبار سے پڑھ لیجئے، پھر عام اور خاص پڑھیں گے۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی جو قسم ہے وہ تعداد کے اعتبار سے تین قسم میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد جو ایک کو کہتے ہیں، دوسرا لفظ ہوتا ہے تثنیہ جو دو کو کہتے ہیں، اور تیسرا لفظ ہے جمع جو دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے تعداد کے اعتبار سے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تعداد سے کے اعتبار سے اسم کی جو تین قسم ہیں، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ عربی میں اگر ہم کو گنتی بتانا ہے تو گنتی بتانے کے لیے ایک تو ایک، دو، تین، چار، پانچ، اس طرح جو نمبر ہے وہ تو موجود ہے ہی، لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے گنتی بتانے کا، وہ واحد تثنیہ اور جمع سے ہم سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھیے۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں 5 آدمی، تو میں نے کیا کیا؟
میں نے 5 نمبر بول دیا نا کہ 5 ہی آدمی مراد ہے. میں نے کہا کہ 5 آدمی کو لے کے آئیے, تو 5 آدمی ہی مراد ہے. نہ میں 4 کہہ رہا ہوں, نہ میں 6 کہہ رہا ہوں, 5 کہہ رہا ہوں. تو یہاں پر تو آپ عربی کا جو نمبر سسٹم ہے 1 2 3 4 5 وہ آپ استعمال کریں گے. لیکن میں کہوں آپ کو کہ جائیے آپ اور زیادہ آدمی کو لے کر کے آئیے, تو میں نے یہاں کیا کیا, میں نے یہاں آپ کو نمبر نہیں دیا نا کہ کتنے آدمی کو لے کے آنا ہے, زیادہ آدمی کو لے کے آنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے زیادہ آدمی 1 تو ہوگا نہیں, 2 تو ہوگا نہیں, 2 سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 1 اور 2 تو ہم گن پا رہے ہیں کہ 1 ہے, 2 ہے, یہ 3 ہے, یہ 4 ہے, ایسے گنیں گے تو نمبر بھی لگ جائے گا. لیکن میں نے آپ کو گنتی نہیں بتائی, میں نے سیدھا کہا کہ آپ بہت سے آدمی کو لے کے آئیے, زیادہ آدمی کو لے کر کے آئیے. تو یہاں کیا ہو جائے گا, یہاں نمبر نہیں آئے گا. تو یہاں جو ٹرم استعمال ہوگا, یہاں جو اصطلاحات استعمال ہوگا وہ کہلائے گا جمع. تو مطلب میرا یہ ہے کہ جائیے جمع آدمی کو لے کر کے, یعنی بہت سے آدمی کو لے کر کے آئیے. تو واحد کا مطلب ہوتا ہے 1. جیسے میں نے کہا کہ واحد آدمی لے آئیے تو مطلب ہوا 1 آدمی لے آئیے. میں نے کہا تثنیہ آدمی لے آئیے تو مطلب ہو گیا 2 آدمی لے آئیے. اور اگر میں نے کہا جمع آدمی لے آئیے تو مطلب ہو جائے گا 2 سے زیادہ جتنا آپ کو لانا ہے, 5 10 1000 کروڑ جتنا آدمی آپ کو لے کے آنا ہے آپ لے کے آئیے, وہ ہو گیا جمع. تو 1 اور 2 یہ تو نمبر میں بھی استعمال ہو جائے گا, 1 آدمی لے کے آئیے تو آپ 1 لے کے آئیے گا, 2 لے کے آئیے. لیکن جب میں کہوں گا 3 تو یہاں میں نے نمبر لگا دیا 3, تو یہ جمع تو ہے لیکن نمبر کے حساب سے الگ ہو جائے گا. چلیے, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عربی میں جو تعداد بتانے کا طریقہ ہوتا ہے, نمبر بتانے کا, تو وہ 2 طریقے سے بتایا جا سکتا ہے. اگر تعداد کا ایک نمبر فکس کر دیا گیا ہے, 5 10 15 اس طریقے سے فکس کیا گیا ہے, تو عربی کا جو نمبر سسٹم ہے, گنتی والا جو طریقہ ہے وہ استعمال کریں گے. اور اگر تعداد فکس نہیں ہے, ایک نمبر نہیں لگا ہے 5 10 20 25 کا, تو وہاں پر ہم عربی والا یہ طریقہ استعمال کریں گے. اس کی وہی مثال یاد رکھیے گا, 50 آدمی لے کر کے آؤ تب وہاں پر ہم عربی کا نمبر استعمال کریں گے. اور مجھے کہنا ہو بس کہ بہت سے آدمی کو لے کر کے آؤ تو پھر ہم یہ جمع والا اصطلاح استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو واحد کہتے ہیں 1 کو, تثنیہ کہتے ہیں 2 کو, اور جمع کہتے ہیں 2 سے زیادہ کو. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر ایک لفظ لکھا رجلن, اور میں نے کہا یہ رجلن واحد لفظ ہے. تو رجلن کے معنی ہوتا ہے آدمی, اور رجلن کون سا لفظ ہے, واحد. تو اس کا مطلب یہ ہے گیا کہ 1 آدمی. میں نے یہاں پر لکھا قلمن, میں نے کہا یہ واحد لفظ ہے, تو مطلب ہو گیا 1 قلم. میں نے لکھا مسلمن, تو مسلمان واحد لفظ ہے, تو مطلب ہو گیا 1 مسلمان مرد. میں نے لکھا مسلمتن, تو مسلمتن یہ واحد مؤنث لفظ ہے, تو یہ ہو جائے گا 1 مسلمان عورت. یہ مؤنث کیوں ہے, کیونکہ آخر میں گولتا لگی ہوئی ہے. چلیے, تو یہ ہو گیا واحد. اب سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم واحد تو سمجھ گئے کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے 1, اور اس کا ترجمہ بھی ہم کریں گے 1 آدمی, 1 عورت, 1 قلم, 1 کاپی. لیکن ذرا یہ بتائیے کہ ہم کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ کون سا لفظ واحد ہے. ابھی تو میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا تو آپ کو لگ گیا کہ ہاں یہ واحد لفظ ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ واحد لفظ کون سا ہے, تو اس کا سب سے آسان اور سیدھا سا جواب یہی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ پڑھتے پڑھتے جب بہت سارا الفاظ معنی آپ یاد کریں گے اور تھوڑا تجربہ ہو جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فی الحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ واحد بنانے کا کوئی قاعدہ تو ہوتا نہیں ہے, وہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ لفظ واحد ہے. جیسے قلم, رجل, مسلم, مسلمتن, ان سب کے بارے میں مجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ واحد لفظ ہے؟ ان سب کے بارے میں مجھے اس لیے پتہ ہے کہ یہ واحد لفظ ہے کیونکہ میں نے اس کو یاد کیا ہے. اور کوئی دوسرا طریقہ واحد لفظ کو پہچاننے کا عام طور پر نہیں ہوتا. نحو کی کتابوں میں اس کی تعریفات بھی ہے, اس کے طریقے بھی موجود ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے, بہت زیادہ مشکل ہے, اور وہ اتنا زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے آسان انداز میں آپ یہی یاد رکھیے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا, اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. چلیے اب آ جائیے تثنیہ پر. چلیے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے واحد ہم کو یاد رکھنا پڑے گا. تثنیہ, ہاں تثنیہ بنانے کا قاعدہ موجود ہے. تثنیہ بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ
جس لفظ کو واحد تثنیہ بنانا ہو اس لفظ کے واحد کا جو لفظ ہے اس کو لے کر کے اس کے آخر میں الف نون یا نون لگا دیجئے، جس نون پر زیر رہے گا اور اس یا اور الف سے پہلے زبر رہے گا۔ پھر سن لیجئے، جس لفظ کو تثنیہ بنانا ہے اس لفظ کا پہلے واحد آپ کو پتہ کرنا پڑے گا، بغیر واحد جانے تثنیہ آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو جس لفظ کو آپ کو تثنیہ بنانا ہے اس کا واحد لفظ لے لیجئے اور اس واحد لفظ کے آخر میں الف نون لگا دیجئے یا نون لگا دیجئے، اور جو الف نون اور یا نون آپ لگائیں گے اس نون پر زیر رہے گا، اور اگر آپ الف نون لگا رہے ہیں تو نون پہ تو زیر رہے گا ہی، الف سے پہلے والے لفظ پر زبر رہے گا، اور اگر یا نون لگا رہے ہیں تو نون پہ تو زیر رہے گا ہی، نون سے پہلے یا ہے تو یا سے پہلے والے لفظ پر جو ہے وہ زبر رہے گا۔ کیسے مطلب ہے مثال ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ میں نے یہاں پر لکھا رجلن، تو رجلن یہ واحد لفظ ہے، اب اس رجلن کو مجھے تثنیہ بنانا ہے، دو آدمی بنانا ہے، تو میں کیا کروں گا، الف اور نون لگا دوں گا۔ نون پہ کیا کرنا ہوتا ہے، زیر لگانا ہوتا ہے، تو میں نے زیر لگا دیا، اور الف سے پہلے والے لفظ پہ زبر دینا ہوتا ہے، یعنی کہ لام پر زبر دینا پڑے گا۔ تو پہلے یہ تھا رجولا، الف نون لگا دیا، اس سے پہلے زبر، تو یہ بن گیا رجولانی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، را جیم لام رجل لکھا میں نے، یا اور نون لگا دیجئے جس نون پہ زیر رہے گا، اور یا سے پہلے والے لفظ پر زبر، یعنی رجولا تھا، یا نون لگا کے رجلینی ہو گیا۔ مسلم سے بنائیے، تو مسلم سے آپ خود سوچئے، مسلمانی یا مسلمینی، قلم سے بنے گا قلمانی یا قلمینی۔ مسلمتن سے مسلمتانی یا مسلمتینی۔ اب یہ سوال آئے گا آپ کے ذہن میں کہ الف نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہے اور یا نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہے؟ تو دیکھیے، یہ ہم آپ کو آگے سمجھائیں گے کہ الف نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہوتا ہے اور یا نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے نحو پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو اب میں ہنٹ دے دیتا ہوں یہ کب بنتا ہے۔ جو لوگ پہلی بار پڑھ رہے ہیں وہ آپ یہ مان کے چلیے کہ میں آپ کو آگے پڑھاؤں گا کہ الف نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہے اور یا نون لگا کے تثنیہ کب بنانا ہے۔ اور جو لوگ پہلے سے پڑھ چکے ہیں وہ سن لیجئے، جب بھی تثنیہ لفظ پہ پیش لگانا ہوتا ہے یعنی حالت رفعی میں تو ہم الف نون کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جب بھی تثنیہ لفظ پہ زبر یا زیر لگانا ہوتا ہے یعنی حالت نصبی یا جری میں تو ہم یا نون لگا کر کے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ تثنیہ پر زبر زیر والا اعراب تو ہوتا نہیں ہے، تو زبر کی جگہ پر ہم یا نون لکھ دیتے ہیں، زیر کی جگہ پر ہم یا نون لکھ دیتے ہیں، اور پیش کی جگہ پر ہم الف نون لکھ دیتے ہیں۔ اس کو ایک چھوٹا سا چلیے میں مثال دے ہی دیتا ہوں، جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے دیکھیے، یہ ہے رجلن، تو رجلن پر ابھی کیا ہے، پیش ہے۔ اب میں لکھتا ہوں رجلانی، تو رجلانی جو یہ الف نون کے ساتھ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی ابھی پیش ہی ہے۔ اب آپ کہیے کہ بھائی اس پہ تو زیر ہے، نہیں، زیر نہیں ہے، وہ جو الف نون ہے نا وہ سائن ہے، علامت ہے تثنیہ کی، تو اس کا اعراب تو فکس ہے۔ اعراب تو ہم کو دیکھنا ہوتا ہے رجل کا کہ یہ کس پر لگا ہے، تو تثنیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ الف نون کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ الف نون اصل میں یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس پہ پیش لگا ہوا ہے۔ اب اس کو اور باریکی سے سمجھیے، رجل پر اگر میں نے الا حرف جر لگا دیا، الا حرف جر لگایا تو رجلن کا اعراب بدل کر کے ہو جائے گا رجلن، تو رجلن واحد لفظ ہے، اس پہ جب زیر لگانا، الا حرف جر آیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم زیر لے لو، تو رجلن نے زیر لے لیا،
تو رجلن نے اپنا اعراب بدلا نا، زیر ہو گیا، لیکن یہی الا حرف اگر میں تثنیہ پر لگا دوں تو مجھے یا نون کے ساتھ لکھنا ہوگا رجلین۔ اب دیکھیے الف نون یا نون تو علامت ہی تھا، لیکن رجلینی نے اپنا اعراب بدل کر کے یا نون کر لیا، تو یہ یا نون جو اس نے کیا یہ آپ کو اور ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اس پر زیر لگا ہوا ہے، یعنی یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں اس پر زیر لگنا چاہیے تھا، تو جب تثنیہ پہ زیر لگے گا تو یا نون میں کنورٹ ہو جائے گا وہ۔ چلیے سمجھ گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آگے جب حالت پڑھاؤں گا اعرابی حالت تو وہاں پھر اس کو ایک باریکی سے ساری چیزوں کو سمجھاؤں گا۔ اب آ جائیے جمع پر۔ تو دیکھیے جمع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مکسر اور ایک ہوتا ہے سالم۔ مکسر وہ جمع ہوتا ہے جس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، یہ ہم کو یاد کرنا پڑتا ہے، تعریف اس کی کچھ اور ہے، لیکن مثال ابھی صرف آپ سمجھنے کے لیے آپ یہ یاد رکھیے کہ جمع مکسر حقیقت میں ایسی جمع کو کہتے ہیں جس جمع کے بنانے کا کوئی بھی طریقہ موجود نہیں ہے، وہ ہم کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے۔ جیسے رجلن کی جمع آتی ہے رجالن، مانے بہت سے آدمی۔ قلم کی جمع آتی ہے اقلامن، یعنی بہت سی قلمیں۔ اب یہ رجالن یا اقلامن یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ یہ میں نے یاد کیا ہے، اسی لیے مجھے معلوم ہے۔ تو جمع کے دو طریقے، ایک مکسر ایک سالم۔ مکسر کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سالم کے بنانے کا طریقہ ہے، لیکن پھر سالم جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے۔ مذکر الفاظ کا جو ہے اس کو کہتے ہیں مذکر سالم، اور جو مؤنث الفاظ ہیں اس کو کہتے ہیں مؤنث سالم، یعنی مذکر الفاظ بنانے کا طریقہ الگ ہے اور مؤنث الفاظ بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ مذکر الفاظ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ واو نون لگا دیجئے یا نون لگا دیجئے، یہاں نون پر زبر رہے گا۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر مسلم جو لفظ ہے اس کا جمع آتا ہے جمع مذکر سالم کے کیٹیگری میں، تو مسلم سے بن جائے گا مسلمون یا مسلمین، مسلمون یا مسلمین، تو یہ اس کا مطلب ہو گیا بہت سے مسلمان مرد۔ اور مؤنث سالم جو بنتا ہے وہ الف اور تا لگا دینے سے، جیسے مسلمتن یہ مؤنث لفظ تھا تو کیا کریے گول تا ہٹا دیجئے اور مسلم اور اس میں الف تا لگا دیجئے مسلماتن، یہ ہو گیا مؤنث سالم۔ اب ایک چیز اس میں سمجھ لیجئے، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جمع مذکر سالم ہے، کون سا مؤنث سالم ہے، کون سا مکسر ہے؟ پھر میں وہی جواب دیتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تجربہ کریے گا، تھوڑا سا پڑھیے گا، الفاظ معنی یاد ہو جائیں گے، تھوڑا سا عربی سے جب واقفیت ہو جائے گی تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مذکر سالم ہے اور یہ مؤنث سالم ہے یا یہ جمع مکسر ہے۔ ہاں، ان علامات کو دیکھ کر کے آپ پہچان ضرور سکتے ہیں کہ یہ کون سا ہے۔ جیسے آپ کسی لفظ کے آخر میں الف اور تا دیکھیے تو آپ سمجھ جائیے کہ اچھا یہ جو ہے مذکر مؤنث سالم لفظ ہے۔ کسی لفظ کے آخر میں واو نون یا نون دیکھیے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ مذکر سالم ہے۔ تو مذکر سالم مؤنث سالم پہچان سکتے ہیں، اسی طریقے سے تثنیہ لفظ آپ پہچان سکتے ہیں۔ مسئلہ آئے گا آپ کو واحد اور جمع مکسر کو پہچاننے میں۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور سمجھیے، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ایک کام کریے، یہ جو رجلن ہے تو جیسے مسلم میں نے لکھا تھا اور مسلم کے آخر میں ہم نے واو نون لگا دیا تو یہ مسلمون ہو گیا، تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ رجل کے آخر میں واو نون لگا کے رجلون کر دے، جمع بن جائے؟ تو یاد رکھیے جس لفظ کا جمع مکسر آتا ہے اس کا جمع سالم نہیں آتا ہے، اور جس لفظ کا جمع سالم آتا ہے اس کا جمع مکسر نہیں آتا۔ عام قاعدہ یہی ہے، اس میں بھی کچھ فرق ہے، کچھ ایسے جمع بھی ہیں جو مذکر سالم اور مؤنث سالم اور مکسر اس طرح سے بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔
ابھی کا قاعدہ آپ کو صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جس لفظ کا بھی جمع مکسر آتا ہے اس کا سالم نہیں آتا ہے، اور جس کا سالم آتا ہے اس کا مکسر نہیں آتا ہے۔ اب میں چھوٹا سا ایک فارمیٹ اور بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، دیکھ لیجیے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں واحد، یہاں پہ تثنیہ، جمع مکسر، مذکر سالم، مؤنث سالم۔ واحد کا میں مثال لے لیتا ہوں، جیسے رجل، ایک مرد، تثنیہ اس کا ہو جائے گا رجلانی یا رجلینی، اس کا مکسر ہو جائے گا رجال۔ اب نہ تو اس کا مذکر سالم آتا ہے نہ مؤنث سالم آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہو جائے گا مسلم، جیسے مسلمون، یہ واحد ورڈ ہو گیا، تثنیہ بن جائے گا مسلمانی یا مسلمین، تو مسلمانی یا مسلمین یہ تثنیہ ہو گیا۔ اب اس کی جمع مکسر نہیں آتی ہے، یہ مذکر سالم میں آتا ہے، تو مسلمون یا مسلمین، اور یہ مذکر سالم ہے تو مؤنث تو آئے گی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر مؤنث ورڈ لے لیجئے کوئی، جیسے مسلمتن، تو اس کی تثنیہ ہو جائے گی مسلمتانی یا مسلمتین۔ اب اس کو آپ مکسر تو آئے گا نہیں، مذکر سالم بھی نہیں آئے گا، مؤنث سالم آئے گا مسلماتن۔ تو یہ آپ کا ہو گیا پورا کا پورا جمع۔ چلیے اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے معرفہ نکرہ کی قسمیں۔ اسم کی عام اور خاص کے اعتبار سے دو قسم ہیں، ایک کہلاتا ہے معرفتن اور دوسرا کہلاتا ہے نکرتن۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو اور نکرہ کہتے ہیں عام کو۔ خاص اور عام میں کیا فرق ہے سمجھ لیجیے۔ جیسے میں نے کہا قرآن، تو قرآن ایک خاص کتاب ہے نا، کیونکہ جب میں قرآن بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کوئی عام کتاب نہیں آتا ہے، کوئی سائنس کی، میتھ کی کوئی کتاب نہیں آتی، بلکہ قرآن جب بولتے ہی آپ کے ذہن میں قرآن آتی ہے، تو یہ خاص ہو گیا۔ وہی اگر میں کہہ دوں کتاب، تو کتاب عام کتاب ہے، کوئی بھی کتاب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا زید، تو آپ کے ذہن میں زید نام کا آدمی کا تصور رہے گا کہ زید، میں عمر، بکر، فاطمہ نہیں کہہ رہا ہوں، زید کہہ رہا ہوں، لیکن میں نے کہہ دیا آدمی، تو یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہو گیا نکرہ، ایک ہو گیا معرفہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا بات سمجھ لیجئے، باریک سا۔ معرفہ نکرہ جو ہوتا ہے، انسان کے پوزیشن کے اعتبار سے، انسان کی سمجھ کے اعتبار سے کوئی چیز کسی کے لیے معرفہ، کسی کے لیے نکرہ ہو سکتی ہے، تو وہ الگ چیز ہے۔ ایک اصطلاح کے طور پہ آپ یاد رکھیے، کوئی ایسی چیز جو خاص ہوتی ہے، آپ بولنے سے آپ کا ایک خاص ذہن میں آتا ہے، اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ اور جن چیزوں کو سننے کے بعد ذہن میں کوئی خاص تصور نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ایک عام ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم عام ہی کہتے ہیں۔ عام ہو جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو سننے کے بعد ایک خاص چیز ہمارے ذہن میں نہیں آتا ہے، ایک خاص کوئی چہرہ، کوئی خاص تصور یا اس چیز کے متعلق کوئی زیادہ معلومات میرے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ نکرہ ہو گیا۔ اب دیکھیے عربی میں معرفہ کی قسمیں ہیں، یعنی کس کس اعتبار سے کوئی لفظ خاص بنایا جا سکتا ہے، تو اس اعتبار سے معرفہ کی کچھ قسم ہیں۔
معرفہ کی ٹوٹل 7 قسم ہیں. ایک ہے الف لام. عربی میں ہر وہ لفظ جس کے اوپر آپ الف لام دیکھیے گا آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ خاص لفظ ہے. الرجل خاص آدمی، العلم خاص علم، الکتاب خاص کتاب، القلم خاص قلم. یہ سارے کے سارے خاص لفظ ہیں، معرفہ لفظ ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ان کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. اب آپ کہیے گا کہ الف لام تو اسم کی علامت ہے. بالکل ہے، ہم لوگ اسم کی ہی تو قسمیں پڑھ رہے ہیں، تو اسم کی جو قسم ہے وہ اسم ہی ہوگی نا، وہی بات ہے. چلیے دوسرا لفظ ہے علم. علم کہتے ہیں نام کو. جتنے بھی نام ہیں وہ سب معرفہ ہوتے ہیں، جیسے زید، بکر، عمر، فاطمہ. یہ سارے کے سارے لفظ جو ہیں یہ معرفہ ہیں کیونکہ یہ نام ہے. نام ہم رکھتے اسی لیے کہ وہ خاص کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ مکس اپ نہ ہو دوسری چیزوں کے ساتھ. اگر مان لیا جائے میرا 3 بیٹا ہو، میں تینوں کا نام بیٹا لکھ دوں تو سمجھنے والا نہیں سمجھ پائے گا نا کہ میں کس کو بلاؤں. میں کہوں بیٹا ادھر آؤ تو میں کس کو بلا رہا ہوں مجھے کیا پتا، وہ تینوں کنفیوز کر جائے گا. تو ہم نے کیا کیا، تینوں کا نام رکھ دیا، زید، عمر، بکر. اب میں کہوں گا زید آؤ تو زید کو جب میں بلا رہا ہوں نا تو عمر اور بکر میرے ساتھ پاس تو نہیں آئے گا، نہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ زید کو بلایا گیا ہے. تو تینوں بیٹا میں زید کو جو میں نے بلایا تو نام کیوں رکھا، خاص کرنے کے لیے، تو وہ خاص ہو گیا. تیسرا منادا. عربی میں جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور جو پکارتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، اور جس لفظ سے پکارا جاتا ہے اس کو حرف ندا کہتے ہیں. کیا مطلب ہے ذرا سمجھیے. مان لیجیے یہاں پر 6 بچے کھیل رہے تھے ایک فیلڈ میں، اور آپ یہاں پر ہیں اور آپ نے اس میں سے اس بچے کو بلایا، اے ادھر آؤ. تو جب آپ نے اس بچے کو بلایا، آپ یاد رکھیے آپ نام نہیں لے رہے کیونکہ نام تو آلریڈی معرفہ ہوتا ہے. آپ نے نام نہیں لیا، صرف کہا اے ادھر آؤ، اے لڑکے ادھر آؤ، یا اے بیٹا ادھر آؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ خاص ہو گیا نا، کیونکہ آپ ان سب کو تو نہیں بلا رہے ہیں، اتنے لڑکوں کو آپ نے نہیں بلایا، آپ نے صرف ان میں سے اس بچے کو بلایا ہے، تو یہ خاص ہو گیا. تو یہ جو جس کو آپ نے بلایا ہے نا یہ کہلاتا ہے منادا. اور آپ جو ہیں آپ بنیے گا منادی، اور جس لفظ سے آپ نے بلایا ہے وہ کہلائے گا حرف ندا. تو عربی میں جس کو ہم پکارتے ہیں اس پر ہم لگا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں، جیسے یا ولدو، اے لڑکے، یا رجلو، اے آدمی، یا بنتو، اے لڑکی. تو یہاں کیا ہوا، یہ جو یا ہے یہ کہلائے گا حرف ندا، اور یہ جو ولد ہے یہ کہلائے گا منادا. تو یہ کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. کیوں معرفہ ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے کہ آپ پکارتے ہی اسی لیے ہے نا، کیونکہ وہ خاص ہے. چلیے اس کے بعد معرفہ کی 4 اور قسمیں ہیں. ایک ہے اسم اشارہ، 5واں ہے اسم موصول، 6واں ہے ضمیر، اور 7واں ہے مضاف الی المعرفہ. تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمیر، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. مضاف الی المعرفہ پڑھ لیجئے.
مضاف الی المعرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کا مضاف الی معرفہ ہوگا وہ لفظ بھی معرفہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر لکھا قلم، تو یہ قلم کوئی بھی قلم ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں نے کہہ دیا قلم زیدین تو یہاں کیا ہوا؟ زید کی قلم. اب کیا ہو رہا؟ زید معرفہ لفظ ہے، نام ہے. اب میں کسی عام قلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس قلم کی بات کر رہا ہوں جو زید کا ہے. تو قلم زیدین، زید کی قلم. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ قلم خاص ہو گیا، چونکہ میں عمر، بکر، فاطمہ کے قلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں زید کے قلم کی بات کر رہا ہوں. اسی کو کہا جاتا ہے مضاف کی الی المعرفہ، کہ معرفہ کے مضاف الی کے معرفہ ہونے کی وجہ سے اس کا مضاف بھی معرفہ بن جاتا ہے. باقی جو 3 قسمیں ہیں، اسم اشارہ، اسم موصول اور ضمیر، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آگے دیکھیے. اب آئیے نکیرہ کی علامت. نکیرہ کی کوئی علامت نہیں ہے ایک کو چھوڑ کر کے، وہ ہے جس لفظ پہ بھی تنوین ہے وہ معرفہ ہے. رجل کوئی آدمی، قلم کوئی قلم، کتاب کوئی کتاب، سب نکیرہ ہو گئے. چلیے، تو رجل مطلب عام آدمی، قلم کوئی بھی قلم، کتاب کوئی بھی کتاب. وہی اگر میں الف لام لگا دوں الکتاب تو ہو جائے گا خاص کتاب. وہی میں الف لام لگا کے تنوین لگا دوں تو کوئی کتاب. چلیے، اچھا اس میں ایک چیز سمجھ لیجئے، عربی میں کسی بھی لفظ پہ یا تو آپ الف لام لگائیں گے یا آپ تنوین لگائیں گے. ایسا آپ نہیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ہی لفظ پہ الف لام بھی لگا دیں اور تنوین بھی لگا دیں، یہ غلط ہو جائے گا. اب کیوں غلط ہو جائے گا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. تنوین نکیرہ کی علامت ہوتی ہے اور الف لام معرفہ کی. تو ایک ہی لفظ نکیرہ بھی ہو جائے اور معرفہ بھی ہو جائے، ایسا ایک بار میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یا تو آپ الف لام لگائیے یا آپ تنوین لگائیے. چلیے، اور ایک چیز اور سمجھ لیجیے، عربی میں ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ اعراب. ڈیفالٹ اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر لفظ کے آگے پیچھے کچھ نہیں لگا ہوا ہے تو اس پہ پیش ہوگا. اسی لیے یا تو آپ رجل لکھیے پیش کے ساتھ یا آپ الرجل لکھیے. کب؟ جب آگے پیچھے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کو زبر زیر یا پیش دے سکتا ہو، تو ڈیفالٹ پیش ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ کو اور سمجھنی ہے. اوپر کی مثال میں آپ دیکھیے، آئیے گا معرفہ کے نام والے مثال میں، تو یہاں دیکھیے زید پہ تنوین لگا ہوا ہے، زیدن، بکرن تنوین لگا ہوا ہے. اور میں نے کہا تنوین نکرہ کی علامت ہے، پھر وہاں معرفہ میں بھی زید لگا ہوا ہے، زیدن. اب کیسے ہوگا یہ؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے، عربی میں جتنے بھی نام والے لفظ ہیں اس پہ تنوین رہے گا، لیکن تنوین ہونے کے باوجود بھی وہ معرفہ ہی رہے گا، وہ نکیرہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے؟ عربی میں جتنے بھی لفظ نام والے ہیں اس پہ تنوین رہے گا مگر وہ معرفہ رہے گا، نکیرہ نہیں بنے گا. چاہے وہ بکرن ہو، چاہے وہ محمودن ہو، یا پھر وہ محمدن ہو. جتنے بھی نام والے لفظ آپ دیکھ رہے ہیں ان سب پہ تنوین ہے، لیکن یہ سارے کے سارے لفظ معرفہ ہیں، نکیرہ نہیں ہے. چلیے، امید ہے کہ آپ کو معرفہ نکیرہ سمجھ میں آ گیا. باقی کے جو اسباق ہیں انشاءاللہ وہ کل کریں گے. کل ایک چیپٹر ہے اعراب والا، اس کو کریں گے، اور معرب مبنی کے چیپٹر کمپلیٹ کریں گے، اور پھر ہم انشاءاللہ مرکب توصیفی پر آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.